اے کہ دشت و در میں ہے اب تک بپا، نعرہ لا قیصر و کسرا تیرا۔ یہ جہان نژد و دور و شکل و نون، اس میں پہلا قاری قرآن تھا کون؟ راز الا اللہ کس پر واہ ہوا، کس نے پہلے یہ دیا روشن کیا؟ علم و حکمت ریز خواں کس کا تھا، کون یا مصداق فضبہ تم بنا۔ اس نظم میں علامہ اقبال امت عربیہ سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ خدا کرے تیرے دشت و صحرا اور درے ہمیشہ کے لیے قائم رہیں۔ لا قیصر و کسرا کا نعرہ کس نے لگایا تھا، یعنی کس نے قیصر و کسرا کی حکومتیں ختم کی تھیں؟ زمان و مکان کی اس دنیا میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کون تھا؟ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے کس کو سکھائی گئی تھی؟ یہ چراغ پہلے پہل کہاں روشن کیا گیا، جلایا گیا؟ علم و حکمت کس کے دسترخواں کا ریزہ ہے؟ فسبح تم کی آیت، تم ان کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، کس کی شان میں نزول ہوئی؟ در کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان راستہ، دشت کہتے ہیں صحرا کو، بیاباں کو، ابد کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو، نعرہ کہتے ہیں للکار۔ لا قیصر، کوئی قیصر نہیں، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب۔ جہاں کہتے ہیں دنیا کو، نزد کہتے ہیں نزدیک کو، رمز کہتے ہیں بھید کو، اشارہ کو، ریزہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور خواں کہتے ہیں دسترخوان کو۔ ایک امی کے دم سیراب سے لالے صحرائے عرب میں جھوم اٹھے، حریت کا اس کے پہلو سے جنم، دوش اس کا صبح امروز امم، پیکر انسان میں ڈالی دل کی تاب، دی ہٹا رخسار آدم سے نقاب، ہر خداوند کہن کو دی شکست، کہنا شاخین ہو گئیں سب غنچہ بست۔ اس امی لقب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے زندگی بخش پھونک سے عرب کے صحرا کی ریت میں گلے لالا کھل اٹھے۔ حریت یعنی آزادی نے اسی اعلیٰ مقام ہستی کی آغوش میں پرورش پائی ہے، یعنی اقوام کو جو مقام آج حاصل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کے جسد میں دل رکھا، آپ نے آدم کے چہرے سے نقاب اٹھائی، آپ نے ہر پرانا بت توڑ ڈالا اور ہر پرانی شاخ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کلیاں پھوٹ نکلیں۔ میسج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو تن پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی پر مائل کیا، انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلایا، اور آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تعلیم دی اور پرانے اور غلط نظریات مٹا دیے، اور یوں انسان کو زندگی کی نئی نئی راہوں سے آشنا کیا۔ دم سیراب کہتے ہیں اس امی لقب کا سیراب کرنے والا دم۔ سیراب پانی سے بھرا ہوا، لالا یہ لالے کا پھول ہوتا ہے، ریت صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، کہن کہتے ہیں پرانا۔ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین،
وقت بیجا ستوت بانگ صلوات، التزام قرت صفت، تیغ ایوبی نگاہ با یزید، دونوں عالم کے خزانوں کی کلید، عقل و دل شوریدہ یک جام میں، اختلاط ذکر و فکر و رومی و رے، علم و حکمت شرع و دین نظم امور، قلب سینوں میں دھڑکتے نا صبور، حسن عالم سوز الحمراء و تاج، قدسیوں نے بھی دیا جس کو خراج۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بدر اور حنین کا ہنگامہ ہو، یا حضرت حیدر کرار ہوں، یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، یا حضرت عمر فاروق ہوں، یا حضرت امام حسین، یہ سب آپ ہی کی تربیت یافتہ تھے۔ میدان جنگ میں نماز کی اذان کی ہیبت ہو، یا جنگ کے دوران سورۃ الصفات کی قرأت ہو، سب حضور ہی کی تعلیم کا نتیجہ ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو اذان کہہ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاؤ۔ ایوبی تلوار ہو یا بایزید کی نگاہ، دونوں ہر دو جہانوں کے خزانوں کی کنجی ہے۔ صلاح الدین نے یورپ والوں کا مقابلہ کر کے اسلام کی عزت کو چار چاند لگائے، جبکہ حضرت بایزید بسطامی کی نگاہ کی تاثیر سے ہزاروں انسان کے دل نور سے منور ہو گئے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، کیونکہ آپ ہی نے دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور سرفرازی کی راہ دکھلائی۔ پھر مولانا رومی کے ذکر اور امام فخر الدین رازی کے فکر کے اختلاط گویا عقل اور دل کے لیے ایک ہی جام میں سے مستی کا سامان ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عقل و دل کو کامل کیا۔ آپ کے فیضان سے عقل اور عشق دونوں مراد پا گئے۔ یہ علم و حکمت، شرع و دین اور نظام، یہ امور، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب حضور ہی کی تعلیمات کے نتیجے میں واضح ہوئے، اور حضور ہی کی نگاہ مبارک کے فیضان سے سینوں کے اندر ناصبور دل پیدا ہوئے، یعنی جذبہ عشق سے سرشار ہوئے۔ الحمرا اور تاج محل کی عالم سوز خوبصورتی جو فرشتوں سے بھی خراج تحسین وصول کرتی ہے، اور وہ سب کچھ جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، حضور ہی کے لمحات میں سے ایک لہجے کی صورت ہے، اور حضور اکرم ہی کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی شکل ہے۔ گویا دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مومن یا مومنوں نے اپنی داخلی شخصیت کا اظہار کیا، وہ خواہ کردار و عمل کی صورت میں ہو، خواہ اس کے فکر و خیال میں اور اس کے ہنر و فکر میں ہو، سبھی حضور ہی کے فیضان کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ ستوت کہتے ہیں روب کو، دبدبے کو، ہیبت کو۔ بانگ کہتے ہیں آواز یعنی اذان۔ صلوات نماز کو کہتے ہیں۔ نبرد لڑائی کو۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں۔ ایوبی اشارہ ہے سلطان صلاح الدین ایوب کی طرف۔ عقل مراد حکمت و فلسفہ، یہاں اشارہ ہے امام فخر الدین رازی کی طرف۔ دل مراد عشق و عرفاں، یہاں اشارہ ہے مولانا روم کی طرف۔ اس کے لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے یہ، ان گنت جلووں میں ایک جلوہ ہے یہ، اس کا ظاہر جلوہ ہائے بے کراں، اس کا باطن اولیاء پر بھی نہاں، ہے رسول پاک پر بے حد ثنا، جس نے مشت خاک کو ایما دیا، حق نے تجھ کو خنجر براں کیا، سارباں کو راقب قدر و قضا، بانگ تکبیر و صلوات و حرب و ضرب، جس کے نعروں میں کشاد شرق و غرب۔ اقبال کہہ رہے ہیں حضور کا ظاہر تو ان دل فریب جلووں کی صورت میں نمایاں ہے، جبکہ حضور کا باطن ابھی عارفوں سے بھی مخفی ہے،
یعنی جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و تجلی سے ہے، لیکن حضور کے باطن کو علماء اور حکماء تو ایک طرف، عارف بھی نہیں جان سکے۔ حضور رسول پاک کی بے حد خاص حمد ہے، جن کی ذات گرامی نے مشت خاک یعنی انسان کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ خدا نے تجھے یعنی عرب قوم کو تلوار سے بھی زیادہ کاٹدار بنایا۔ اس یعنی خدا نے ساربان کو تقدیر کا راقب بنایا۔ مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے فیض سے تم بدوؤں کو ایک عظیم اور فاتح قوم بنا دیا، اور یوں تم نہ صرف اپنے بلکہ دوسری قوموں کی بھی تقدیر بدلنے والے بن گئے۔ براں کہتے ہیں کاٹدار، ساربان کہتے ہیں اونٹ چلانے والا، راقب کہتے ہیں سوار کو، بانگ کہتے ہیں آواز، یہاں مراد اعلان، تکبیر بڑائی کرنا، عظمت بیان کرنا۔ اے خوشا مجذوبی و دل بردگی، حیف بر دلگیری و افسردگی، امتیں آگے بڑھیں بڑھتی گئیں، قدر تجھ کو اپنے صحرا کی نہیں، ایک امت بن گئی صدائے امم، انجمن ہے تیری برہم دم بدم، خویش سے بے بہرگی میں موت ہے، غیر سے وابستگی میں موت ہے، تو نے جو خود سے کیا کس نے کیا، کرب میں ہے روح پاک مصطفیٰ، تجھ کو علم سحر افرنگی نہیں، فستوں سے معمور اس کی آستین۔ اقبال اب افسوس کر رہے ہیں عرب قوم پہ، کیا مبارک تھی تمہاری وہ مجذوبی اور دلبری، اور کتنی افسوسناک ہے تمہاری یہ افسردگی اور دلگیری۔ دوسری اقوام نے اپنے کام کو آگے بڑھایا اور تجھے اپنے صحرا کی قیمت ہی کی خبر نہیں ہے۔ تم ایک امت تھے مگر اب مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس طرح تو نے اپنی جماعت کو خود ہی منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ جو کوئی بھی خودی کا بند توڑ کر نکل گیا، موت سے ہمکنار ہوا، جو کوئی غیروں سے مل گیا اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ جو کچھ تم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا وہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تمہارے اس طرز عمل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو تکلیف دی۔ تو جو فرنگی کے سحر سے بے خبر ہے، اس کی آستی کے اندر جو فتنے پوشیدہ ہیں انہیں دیکھنے کی کوشش کر۔ میسج یہ ہے، اقبال کہہ رہے ہیں عرب قوم پہ کہ تم میں وہ پہلے سے جذبے نہیں رہے، اور آج جو تم لوگوں نے اپنا طرز عمل اپنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے تم پستی کا شکار ہو۔ تم لوگ تفرقے میں بٹے ہوئے ہو اور اس کا شکار ہو، کئی فرقے یا گروہ بن گئے ہیں، اور تم نے اپنی طاقت کو کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو کھو دیا۔ عافیت چاہے جو اس کے مکر سے، حوض سے اونٹوں کو اس کے ہانک دے، قوم قوم اس کے سبب بے چارہ ہے، وحدت عرابیاں صد پارہ ہے، اس کے پھندوں میں عرب جب سے پھنسا، ایک لمحہ بھی نہ گزرا چین کا، دیکھ اپنے عہد کو صاحب نظر، ڈال دے پھر جسم میں روح عمر، قوت جمعیت دین مبین کے سراپا عزم و اخلاص و یقین۔ اقبال کہہ رہے ہیں اگر تو اس کے فریب سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی حوض سے اس کے اونٹوں کو بھگا دے۔ اس کی تدبیر اور چالوں نے ہر قوم کو لاچار کر کے رکھ دیا، اسی نے عربوں کی وحدت کو 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب عرب اس کے حلقہ دام میں گرفتار ہوئے ہیں تو آسمان نے انہیں ایک لمحے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اے صاحب نظر،
اپنے دور پر نظر کر اور سمجھ، اپنے بدن میں پھر سے روح عمر پیدا کر۔ میسج یہ ہے کہ غیر جو ہیں وہ تمہیں آپس میں لڑا رہے ہیں اور تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، اور تم دوسروں کے افکار اور نظریات کو دل سے نکال دو۔ اے صاحب نظر، اپنے زمانے کو دیکھنے والے، پھر سے اپنے جسم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سی روح پیدا کر۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح کفار پہ روب طاری ہو، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، اور لوگوں کو خدا سے وابستگی کی طرف لا۔ اقبال کہہ رہے ہیں قوت جو ہے وہ دین مبین کی جمعیت ہی کی بدولت تجھے حاصل ہوگی۔ دین سراسر عزم اور اخلاص اور یقین کا نام ہے۔ بزم فطرت کا اگر ہے رازداں، مرد صحرائی ہے اس کا پاسباں۔ سادگی اس کی عیار زشت و خوب، وہ جو ابھرے لاکھوں انجم ہوں غروب۔ چھوڑ کر دشت و در و کوہ و دمن، اپنے دشت ذات میں ہو خیمہ زن۔ باد صحرا سے بھی ہو جا تندتر، ناقہ میدان وفا میں تیز کر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کیونکہ مرد صحرا کا ضمیر فطرت کا رازدان ہوتا ہے، اس لیے وہ فطرت کا پاسبان ہوتا ہے، یعنی اس میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ ایسا دین اور معاشرہ وجود میں لاتا ہے جس کا فطرت تقاضا کرتی ہے۔ وہ مرد صحرا سادہ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت اچھے برے کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے طلوع سے لاکھوں ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے باطل اور غلط قسم کے جو سوچے ہیں، افکار ہیں اور اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسا کر کہ دشت و در اور کوہ اور وادی سے گزر جا اور اپنے وجود کے اندر خیمہ لگا۔ مطلب یہ ہے کہ خارج کی دنیا سے توجہ ہٹا کر اپنے من میں ڈوب جا، اپنی خودی کو پہچان اور یوں غفلت و کوتاہی سے نکل، پھر وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور لانے کی کوشش کر، تاکہ نہ صرف تو بلکہ دوسری قومیں بھی اس عظیم ماحول سے فائدہ اٹھا سکیں۔ طبیعت میں بیاباں کی ہوا سے تیزی پیدا کر کے اونٹنی کو میدان اسٹرگل میں لے کے آ۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، زشت کہتے ہیں برائی بدی کو، خوب کہتے ہیں اچھے کو، پاسبان کہتے ہیں پاس کو، یعنی مراد ہے دھیان رکھنے والا۔ نگہبان کہتے ہیں محافظ، چوکیدار۔ عصر نو ابھرے تیرے ایام سے، مستیاں تیری میں گلفام سے۔ شرع اسرار جہاں تو ہی تو تھا، اصل معمار جہاں تو ہی تو تھا۔ عصر نو فرزند آغوش فرنگ، بن گیا ایک شاہد بے نام و ننگ۔ گرچہ وہ شیریں بھی ہے نوشی بھی ہے، کج خرام و شوق ہے بے دین بھی ہے۔ مرد صحرا پختہ کر اس خام کو، اپنے جوہر سے پرکھ ایام کو۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آج یورپ تیرے ہی علوم و فن سے فائدہ اٹھا کر موجودہ ترقی کو پہنچا ہے۔ موجودہ دور اپنے علوم و فن کے سلسلے میں تیرے ہی مرہون منت ہے، اس کی مستی تیرے ہی سرخ شراب کے طفیل ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پہلا معمار تو ہی تو تھا۔ جب سے فرنگ نے اپنی فرزندی میں لے لیا تو یہ ننگ و ناموس سے عاری ایک حسینہ بن گئی، یعنی جب سے فرنگ نے اپنایا ان سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، اس معاشرے نے ننگ و ناموس سے عاری ایک حسینہ کا روپ ڈھال لیا۔ مطلب یہ کہ ظاہر تو روشن ہے لیکن باطن تاریک ہو گیا۔ اگرچہ وہ یورپی معاشرہ محبوب، میٹھا اور شیریں ہے اور شہد کی صفات کا حامل ہے، لیکن ہے وہ ٹیڑھی چال چلنے والا اور شوخ اور بے دین ہے۔
مطلب یہ کہ وہ دین کے بجائے صرف دنیا کا قائل ہے۔ پھر علامہ اقبال اپنے آخری شعر میں عرب کو پیغام دیتے ہیں، اے صحرا نشینوں، اپنی کوتاہیوں کو دور کر کے خود کو پھر سے قوت و جبروت کا حامل بناؤ، زمانے کو اپنی کسوٹی پہ پرکھو، یعنی تو پھر سے اپنے کردار و عمل سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دور لانے کی کوشش کر، تاکہ دنیا سے پھر لادینیت اور غیر انسانی افعال کا خاتمہ ہو اور تمہیں پھر سے سرخروئی حاصل ہو۔